السلام علیکم دوستو، آپ کا اس چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ ایڈوکیٹ عرفان صدیقی، ٹیکس ایڈوائزر۔ آج کی اس نشست میں اس ایس آر او کی بات کریں گے جس نے شاید پورے اوورسیز پاکستانیوں کو کنفیوژن میں ڈال دیا، اور آج ایف بی آر کو وہ جو ایس آر او تھا اس کو ختم کرنا پڑا، ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ اچھا، اب پہلے تھوڑا سا ایک سیاق و سباق دیکھ لیں کہ اس ایس آر او میں انہوں نے مطلب تجویز کیا دی تھی۔ اس میں تجویز یہ دی تھی کہ جو اوورسیز پاکستانی جب پاکستان اپنے گھر کو لوٹیں، اگر ان کے پاس جو سامان ہے وہ 1200 US ڈالر سے زائد کا ہے تو وہ سامان ضبط کر لیں، اور اس کے بعد اگر وہ ٹیکس بھی ادائیگی کر دیں تب بھی ان کو وہ نہیں دینا، اور وہ مطلب ضبط ہو جائے گا بھاگ کے سرکار۔ اچھا، اگر آپ اس کو یہیں تک اگر ہم رکیں تو یہ ایک لیگلی مطلب کہانی بنتی نہیں نظر آتی۔ قانون میں مطلب ایسی کوئی نہیں ہے، مطلب ایک شخص ہے اگر وہ پاکستان سے باہر ہے اور وہ واپس آ رہا ہے، اور اب وہ کیسے تعین کرے گا کہ مطلب جو سامان ہے وہ 1200 ڈالر کا ہی ہے، اس کا ذاتی ہے، یا وہ کسی کے لیے گفٹ لا رہا ہے، یا وہ کسی کو بیچنے کے لیے لا رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اچھا، ہمارے یہاں یہ بھی مطلب دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ مطلب پاکستان سے لوگ پاکستان سے باہر جاتے ہی صرف اس لیے ہیں کہ وہ مطلب وہاں پر گئے اور کچھ موبائل فون، لیپ ٹاپ سستے لے کر آتے ہیں اور یہاں پر مہنگے داموں بیچتے ہیں۔ یہ ان کا بزنس مطلب نوٹس میں ہے، گورنمنٹ بھی اس کے بارے میں جانتی ہے۔ لیکن اگر ایک پاکستانی ہے اور وہ کوئی 2 سال بعد، 2.5 سال بعد، 5 سال بعد اپنے گھر کو لوٹ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے یہاں بہن بھائی بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، تو ان کے لیے وہ کوئی گفٹ بھی لے کر آتا ہے۔ مطلب آج کل جس طرح ہمارے یہاں ایک روٹین ہے کہ بچوں کو مطلب وہاں سے مطلب باہر سے موبائل فون اور لیپ ٹاپ بچوں کے لیے لے کے آتا ہے کوئی، اب ایک شخص ہے وہ 5 سال کے بعد اگر گھر پر لوٹ رہا ہے اور وہ ایک اس کے پاس مطلب موبائل فون مطلب نیا ہے، اور وہ اپنے بیٹے کے لیے لا رہا ہے، بیٹی کے لیے لا رہا ہے، فیملی کے لیے لا رہا ہے، تو مطلب اس کو اگر وہ مالیت 1200 ڈالر سے زائد ہو گئی ہے تو کیا آپ اس کو پکڑ لیں گے اور وہ کہیں گے کہ جناب یہ پاکستانی گورنمنٹ کا ہو گیا؟ تو یہ مطلب ایسا نہیں تھا۔ تو آج ایک پریس ریلیز آئی ایف بی آر کی طرف سے، اور اس میں کہا گیا کہ مطلب جو مطلب اس طرح کے معاملات جو مطلب اس ایس آر او کو سوشل میڈیا پہ غلط انٹرپریٹ کیا گیا، مطلب اس کی جو تشہیر ہوئی، مطلب اس کی مطلب جو سمجھنے کی جو معاملات تھا، مطلب اس کو کچھ اور سمجھا گیا کہ مطلب خدا نخواستہ ایسا ہے کہ پاکستانی جو ملک سے باہر رہتے ہیں، ہمارے نان ریزیڈنٹ پاکستانی، وہ جب پاکستان کو لوٹیں گے تو یہاں پر ایف بی آر کے محکمے کے لوگ، کسٹم کے لوگ بس ان کے لیے شکنجہ تیار کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ سوچ لیں کہ اب پاکستان نہیں ہے نا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو آج ایس آر او ایک لیٹر انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے ایف بی آر کی طرف سے، اور اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی ہے جس کو میں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جو مطلب انہوں نے تجارتی مقدار کو اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ سامان جو بظاہر تجارتی مقاصد کی یا مالی فائدے کے لیے لایا گیا ہوگا، اس کی حد 1200 امریکی ڈالر مقرر کی جائے۔ اس مسودے میں تجویز کی گئی ترمیم کا مقصد بیگیج کی سہولت کے غلط استعمال کو روکنا ہے، تاہم جیسا کہ نوٹیفیکیشن میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ 1200 امریکی ڈالر کی یہ حد کسی مسافر کے لیے ذاتی استعمال یا تحفے کی اشیاء پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس لیے وضاحت کی جاتی ہے کہ نوٹیفیکیشن میں مذکورہ 1200 امریکی ڈالر کی حد ذاتی استعمال پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس تاثر کو سختی سے مسترد کیا جاتا ہے کہ کسٹمز 1200 امریکی ڈالر سے زائد مالیات کے ذاتی سامان کو ضبط کر لے گا۔ چونکہ اس نوٹیفیکیشن کو عوامی سطح پر خصوصاً سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر غلط سمجھا گیا، اس لیے مزید الجھن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مسودہ نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا۔ تو مطلب یہ اس میں ہے، مطلب جو پریویس ایس آر او تھا اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اوورسیز پاکستانی، میں تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارے پاکستانی ملک سے باہر ہیں
وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور گورنمنٹ بھی ان کو مطلب انکریج کرتی ہے، ڈیفینیٹلی وہاں سے وہ پیسے کما کر یہاں پاکستان بھیجتے ہیں، پاکستان کی اکانومی کو سپورٹ ملتی ہے۔ تو انہوں نے FBR کا ایک اچھا اقدام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ملک سے باہر پردیس میں ہے، ان کے لیے جو یہ پریشانی ایک بن گئی تھی، امید ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا، حوصلہ افزائی کیجیے گا، چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔